اپنے گھر لے چلو، کہا کہ بیٹا ماحول بڑا پرفتن ہے، ماحول بڑا خراب ہے، بت پرستی عام ہے، ایک چیز آپ یاد رکھیں، جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبوت وہبی نہیں ہوتی بلکہ نبوت پیدائشی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی آئے ہیں تمام کے تمام پیدائشی نبی رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کا چچا آزر بت بنا رہا ہے۔ اب یہاں پر لوگوں کا بڑا کنفیوژن ہے کہ آزر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک صلبوں سے، پاک رحموں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں۔ تب میں حدیث پاک کو کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آقا نے فرمایا کہ تمام میری جتنی پشتیں آئی ہے، جتنے لوگوں سے میرا نور منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، تمام کے تمام مومن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے چچا آزر سے کہا، ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ آزر جو تھا آپ کا چچا تھا، آپ کے والد جو ہے آپ کی ولادت سے پہلے انتقال فرما چکے تھے، آپ انتقال فرما چکے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت طارق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور آپ بت پرستی کا رد فرماتے ہیں، اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ آپ جو بت پرستی کر رہے ہیں یہ کچھ کام آنے والے نہیں ہے، وہ خدا بھلا کیسے کام آ سکتے ہیں جو خود کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، اور آپ بت پرستی کا رد فرماتے۔ انبیاء اکرام جو ہوتے ہیں یہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ جب آپ نے اپنی قوم کا یہ بدترین حال دیکھا کہ بت پرستی میں جو ہے اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، وحدہ لا شریک کی ذات کو چھوڑ رہے ہیں، آپ نے بتوں کا اور بت پرستوں کا رد کھل کر فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ کافر ظالم بادشاہ کی نگاہوں میں نگاہ ڈال کر کلمہ حق کہا جائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں کر دکھایا کہ آپ بت پرستوں کا رد کرتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ تمام قوم، میں یہاں پر تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت اتنی گنجائش نہیں رکھتا، تمام قوم جب جنگل کی طرف چلی گئی عید منانے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ میں کراڑی لیے اور ان کے سب سے بڑے بت خانے کے اندر گئے، اور سامنے قوم نے لذیذ کھانے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ یہ جشن منا کر جب واپس آتے تو بتوں کے سامنے رکھے ہوئے چڑھاووں کو تبرک سمجھ کر کھایا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بڑے بت خانے میں داخل ہوئے، شاہی بت خانے میں، کہا کہ تم کیوں نہیں کھاتے، تمہارے سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ انسان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی مورتیاں جواب بھی کیا دے سکتی تھی، بتوں سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بولتے کیوں نہیں، کوئی بت کوئی جواب نہیں دیتا۔ ارے جو پتھر کے بنے ہوں، جو مٹی کے بنے ہوں، وہ جواب کیا دیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جلال آ جاتا ہے اور آپ اپنی کراڑی سے کسی کا ہاتھ توڑتے ہیں، کسی کا پیر توڑتے ہیں، الغرض تمام بت خانے کے بتوں کو توڑ کر جو سب سے بڑا بت ہوتا ہے اس کے گلے میں اپنی کراڑی کو ڈال دیتے ہیں۔ جب قوم واپس آتی ہے، اپنے خداؤں کی یہ حالت دیکھتی ہے تو ایک دوسرے میں کہنے لگتے ہیں کہ ہائے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کر دیا، کس نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا، کس نے ہمارے بت خانے کو تباہ و تاراج کر دیا۔ چند لوگ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمیں برا کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لے جایا گیا، ہزاروں کا مجمع وہاں پر تھا۔ ہزاروں کے مجمع میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کیا، آپ کی عمر 12-13 برس کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک لڑکے کیا تم نے یہ کام کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بڑے بت سے پوچھ لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب پر تمام قوم خاموش ہوتی ہے اور نادم ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ یہ تو بول بھی نہیں سکتے، ہم ان سے سوال کیسے کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے تو ان کی عبادت کیسے کی جائے؟ یہ تو جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے خدا ہے۔ سچا خدا وہ ہے جس نے تجھے، مجھے اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔
رب عالم وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد